ایران نے تو آج تک مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی. اگر آپ کھل کے بات کریں, ایران نے تو شام کے سینکڑوں اہل حدیث سنی مسلمانوں کو ذبح کیا. اور میرے ساتھ جو بنیادی مخاصمت اور مخالفت ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ابو محمد جولانی, جن کو اب ہم احمد شرح صاحب کہتے ہیں, پہلے تو ابو محمد جولانی تھا نا, تو احمد شرح کی جو ہم اہل حدیث سپورٹ کرتے ہیں, حمایت کرتے ہیں, اس چیز کا ان کو دکھ ہے کہ بشار جیسے فرعون کے خلاف اس نے جد و جہد کی ہے. اس وقت ایران رشیا کو جو ایئر سپیس دے کے شام کے اوپر بمباری کرتا تھا, صدام کو کس نے پھانسی کے اوپر لٹکوایا, لیبیا کے اندر جو آپ اگر زمینی حقائق کو دیکھیں گے تو مسلمان امت اور ایران کا نقطۂ نظر فرق تھا. ایران نے حوثی باغی تیار کیے اس جنگ سے پہلے. اگر آپ بات کریں گے کہ سعودیہ کے اڈے وہ اس جنگ کی بات ہے, حوثی باغی کون ہے؟ ایران کی پراکسی. حزب اللہ کون ہے؟ ایران کی پراکسی. زینبیون کون ہے؟ ایران کی پراکسی. فاطمیون کون ہے جو یہاں سے جا کے لڑتے رہے ہیں؟ تو یہ پراکسی وار ایران کی بھی جو ہے یہ درست نہیں تھی. لیکن میں کہتا ہوں پھر بھی کلمہ گو مسلمان کے تحت ہم ان کے ساتھ تھے. عرب ممالک ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے تھے, لیکن انہوں نے اس موقع کو گنوا دیا. اس ٹائم ایران کی اسرائیل کے اوپر حملے 15% ہیں اور اسلامی ممالک کے اوپر 85% ہیں. آپ کو نہیں یقین, آپ تحقیق کر لیں. اگر میں اس بارے میں غلط ہوں تو میرا آ کے گریبان پکڑ. بالکل ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ خیر کرے. مجھے یہ بتائیے گا, ایران میں جو ابھی جنگ چل رہی ہے اس کو آپ جہاد کہیں گے؟ ایران جو دفاعی کوئی مسلمان جو اپنے دفاع میں جنگ لڑتا ہے وہ جہاد ہوتا ہے. جو ایران اپنے دفاع میں جنگ لڑا وہ جہاد ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, کیا پاکستان کی فوج جو ہے وہ اس میں ابھی کردار ادا کیا کر رہی ہے؟ اس میں ابھی تو آپ نے بتایا کہ وہ سعودی عرب بھی گئے اور پورے لباس میں یہ سمجھتا ہوں پاکستانی فوج نے جو خارجہ پالیسی کے میدان میں جو فتوحات حاصل کیا, حالانکہ یہ سپہ سالار کا مینڈیٹ بھی نہیں ہوتا, لیکن انہوں نے سفارتی محاذ کے اوپر سب سے جو بہترین کامیابی حاصل کی ہے کہ سعودی عرب بھی ان کو خراج تحسین پیش کر رہا ہے اور ایران بھی کر رہا ہے. اور اصل میں بنیادی طور پہ آپ یہ حقیقت مانیں گے, ٹسل جو ایران اور سعودی عرب کی ہے اس وقت اس میں واحد رکاوٹ آرمی چیف ہیں, اور وہ ابھی تک اس جنگ کو جو اگنیشن یعنی انیشیٹ ہی نہیں ہونے دے رہے. لیکن سعودیہ کو یہ پیغام دے رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن آپ کی مہربانی ہم ایران کو سمجھا رہے ہیں. اور ایران کی طرف سے کچھ معذرت والے بیانات بھی شروع میں آئے تھے کہ ہم ان حملوں کی مذمت کرتے ہیں, اور اب آرمی چیف صاحب نے ان کو پیغام دیا ہوا ہے کہ آپ کھل کے ان حملوں کی مذمت کریں اور آپ کہہ دیں کہ آج کے بعد ہم ان کے اوپر حملے نہیں کریں گے. تو دیکھیں یہ ایک آبویس بات ہے, اگر آپ ان کے اوپر حملے کریں گے وہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں. ٹھیک, اگر آپ ان کے اوپر حملے نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے. ٹھیک ہے. تو اس وقت آرمی چیف صاحب کا بھی یہی موقف ہے کہ ایران اپنا ٹارگٹ اسرائیل کو کرے تو پوری امت مسلمہ اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے بھی بیان MBS کے بارے میں بڑے عجیب و غریب ریمارکس دیے انہوں نے, اور انہوں نے بڑی نازیبا گفتگو استعمال کی. اس کا آپ کو آئیڈیا ہے؟ عبدالحی بھائی, میں آپ سے اس بارے میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ جس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ محمد بن سلمان کے اچھے تعلقات تھے,